الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، میں تسنیم فاطمہ IERO کی جانب سے آرگنائزڈ آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ریئلی ہوپ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ سبھی خواتین کو کہ آپ سب نے اس گرمی میں اور اپنی مصروفیات کو مات دے کر یہاں پر آنے کو ترجیح دی ہے، اور یقیناً یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین. ناؤ لیٹس فارملی بگن آور پروگرام. ٹاپک ہے مقاصد عبادت، دا پرپس آف ورشپ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ تلاوت قرآن سے کرتے ہیں. To proceed this program forward, I would like to call upon Sister Shaista Begum. Please welcome Sister Shaista Begum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
صدق اللہ رب العالمین۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 127 سے 129، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنے اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر شائستہ بیگم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے جنت الفردوس عطا کرے، آمین۔ Now I would like to give you a brief introduction of IERO, Islamic Educational and Research Organization. IERO came into existence with this very vision and mission: اللہ سے بندوں کو جوڑنا، قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچانا، قرآن و سنہ زندگی میں شامل کرنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھانا اور نبھانا۔ اور ہم اس ذمہ داری کو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا اتنا اہم ہے، پر ہم اپنی باقی ذمہ داریوں کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن جو دین کی طرف ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو آج کے سینیریو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے دینا چاہوں گی۔ اپنے نبی کے اگینسٹ کوئی بھی بات ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ پر کیا واقعی ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ تو جب ہم اپنی زندگی میں قرآن اور سنہ کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیسا دعویٰ؟ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے طریقوں سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو جب ہم اپنی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو شامل کریں گے، تبھی صحیح معنی میں ہم اپنے دین سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکیں گے۔ We need to understand our responsibility towards Islam، اور اپنے اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے IERO اپنے ایفرٹس مختلف طریقوں سے دے رہی ہے۔ Different programs for ladies including weekly درس قرآن every Friday 2:30 p.m. monthly program first Sunday of every month, for gents third Sunday of every month, online GD, تربیہ کلاسز، تجوید کلاسز ان سمر۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں پرائز ڈسٹریبیوشن بھی شامل ہے۔ میں آپ سب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی ہوں۔ میں انوائٹ کرتی ہوں سسٹر نازیہ امرین کو۔ سسٹر نازیہ امرین holds B.Ed degree. She is an active member of IERO. She is a good speaker. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اپنی سروس تقویٰ اسلامک اسکول میں دے رہی ہیں۔ She is a mother of 2 young boys.
یہ ان تمام خواتین کے لیے ایک انسپریشن ہے جو یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ یہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دین کی طرف ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نبھا رہی ہیں، اور یہ بہت اچھا اگزامپل ہے مدرس کے لیے۔ ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اپنے دین کی طرف جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہر بچے کے آئیڈیل ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، اور ہر بچے کی سب سے پہلی ٹیچر اس کی ماں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے I would like to invite Sister Nazia Amreen. Please welcome Sister Nazia Amreen. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، آج پھر ہم اپنے منتھلی پروگرام میں ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور میں سب سے پہلے اس کے ٹاپک یعنی جو ہمارا سیمینار کا ٹاپک ہے اس سے آپ کو آگاہ کرانا چاہوں گی۔ آئی نو ویری ویل کہ آپ سب نے میسیج کے ذریعے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج ہمارے سیمینار کا ٹاپک ہے مقاصد عبادت۔ مقاصد عبادت یعنی عبادت کے مقصد کیا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت ایک عربک ورڈ ہے جو عین با دال سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فرمانبرداری، اطاعت۔ اسی عین با دال سے عبودیہ بھی بنا ہے، جس کا معنی ہے ذل، خضوع، یعنی عاجزی، انکساری، فرمانبرداری، ذلت، پستی۔ یعنی عبادت کا معنی یہ ہوا کہ خود کو عاجز جاننا، خود کو کسی کے سپرد کر دینا۔ ابو العلا مودودی نے اسی عین با دال کو بنیاد بنا کر عبادت کو کچھ اس طرح سے سمجھایا ہے کہ کسی کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کر کے خود کو اس کے مقابل اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار کر دینا، یعنی اس کی بندگی کو قبول کر لینا۔ ایک غلام نہ صرف اپنے آپ کو آقا کے سپرد کرتا ہے بلکہ اس کی بلند دستی کا معترف ہوتا ہے، اس کی بلند شان کا قائل ہوتا ہے، اس کی احسان کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، اور پھر مختلف طریقے سے مراسم میں عبادت ادا کر کے اس کی پرستش کرتا ہے، اور پرستش کا واحد حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یعنی عبادت ایک غلامی ہے، اور کس کی غلامی؟ رب العالمین کی غلامی۔ عبد ایک غلام ہوتا ہے جو الرحمن الرحیم یعنی اللہ کی اس عظیم ذات کی غلامی کو قبول کرتا ہے۔ جب یہ دعوت صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ اس حقیقت کو پہچان گئے تھے، کیونکہ وہ ایسے دور میں موجود تھے جب غلامی کا دور تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ایک غلام کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے، اس کا اپنے آقا کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بھی بہت اچھے سے پہچان گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس خالق کائنات کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کو خوشی سے اس کی رضا کے ساتھ قبول کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تمام فرائض اور حقوق کو ادا کیا اور عظیم کامیابی کے مستحق بن گئے۔ اور آج ہم بھی اللہ کی اس نعمت کے حصے دار ہیں۔ اسلام جو ہمیں میراث میں مل گیا ہے، یعنی یہ دین اسلام جو ہمیں ہمارے گھروں میں مل گیا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔
اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یقیناً ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے استطاعت دی تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ہم حج بھی ادا کریں گے۔ یعنی یہ عبادت ہے۔ کیا یہی عبادت ہے؟ صرف یہی عبادت ہے یا یہ بھی عبادت ہے؟ ایکچوئل میں یہ بھی عبادت ہے۔ ایکچوئل میں یہ وہ عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر دائرہ اسلام میں انٹر کرنے کے بعد لازم کر دیا، فرض کر دیا، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر انہیں ادا نہیں کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، باہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا، فرض کیے ہوئے کچھ عبادات ہیں، کچھ ایسے رکن ہیں، ایسے طریقے ہیں جس کی ادائیگی سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اور عبادت کا اصلی مفہوم ہم قرآن کی اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا سورہ الذاریات سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس آیت سے کیا مفہوم نکلتا ہے کہ انسانوں کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا پوری زندگی اسی میں گزار رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم، ایک اسپیسیفک وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم انہیں اوقات میں ادا کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہے، یہاں ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو عبادت جنہیں ہم عبادت کہہ رہے ہیں، آج انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ عبادت اصل میں اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی شریعت اور دوسرا ہوتا ہے اس کی روح۔ عبادت کی شریعت کیا ہے؟ وہ تمام رکن، وہ تمام طریقے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جن کو ادا کر کے ہم ان عبادات کا اجر تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے یعنی عبادات کی روح، ہم اس سے پوری طریقے سے ناواقف ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ ان عبادات کا روح بھی ہے، اور اسی لا علمی کی وجہ سے ہم ان عبادات کے ان فوائد اور ان مقاصد کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جنہیں صحابہ کرام نے حاصل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عبادت کی روح سے واضح کروں گی، روح سے آپ کو آگاہ کروں گی، تاکہ ہماری عبادات ان مقاصد کو حاصل کر سکیں، ان فوائد کو پا سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حدیث جبریل ہے، جو صحیح بخاری میں مشکات میں درج ہے، کتاب ایمان میں حدیث نمبر 2 میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرنا، یہ بنیاد ہے دین اسلام کی، یہ عبادت ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ وہ فرض عبادت ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، ان کے پر ہی ہمارا دین قائم ہے۔ اور ابھی پوری گفتگو کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ اگر واقعی ہم ان عبادات کی روح کو پالیں گے، ان کو ان کی روح کے ساتھ ادائیگی کریں گے، تو ہم اللہ کے حقیقی اور سچے اور اچھے بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔
آئیے سب سے پہلی عبادت کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اسکالرس کا ماننا ہے کہ جب کسی ورڈ کی روٹ پتہ چل جاتی ہے تو اس کا حقیقی معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کا حق ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ صلاح ورڈ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ وہ ہے صلہ یا وصل، اور جس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑ دینا۔ تو نماز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاح ورڈ یوز کیا اور اس کو قائم کرنے کو کہا۔ اس کا مطلب دو چیزوں کو، دو لوگوں کو جوڑ دینا کا ایک حکم آیا ہے۔ اور وہ کون دو لوگ ہوں گے؟ نماز میں کون کون ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے، دوسرا رب ہوتا ہے۔ یعنی نماز حقیقتاً اللہ اور اس کے بندے کے بیچ ایک تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کی قربت کو حاصل کرتا ہے۔ ہم نماز ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس قرب کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس تعلق کو محسوس کیا ہے کبھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نمازیں روح سے خالی ہیں۔ آئیے آج اس احساس کو اپنے دل میں یہاں پر میں اس احساس کی یاد دہانی کراتی ہوں، اور آئندہ اب جو بھی نماز ادا ہوگی وہ انہی احساسات کے ساتھ ہوگی۔ نماز کیا ہے؟ بندہ اپنے رب کی پکار سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس نے خوشی سے اپنے رب کی غلامی کو قبول کیا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، یعنی اس کی شرائط کو پورا کرتا ہے، اور وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ اذان سنتے ہی ہر ایمان والا بندہ، ہر مسلمان وضو کر کے ایک ہی ڈائریکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، قبلہ رخ۔ کیوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ کہیں کھڑے ہو کہیں نماز ادا کر دی، نہیں۔ اور پھر وہ کھڑا ہونا بھی صرف کھڑا ہونا نہیں، ایسے پوسچر میں کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، جیسے کسی بہت بڑی ذات کے سامنے ایک بہت عاجز اور ذلت پست ذات کھڑی ہو۔ ایسا محسوس کرنا ہے ہمیں اپنی نمازوں کے دوران کہ ہم کس ذات کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ اور اس احساس کے ساتھ جب بندہ کھڑا ہوگا اور وہ جب یہ کلمہ پڑھے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیرے بندے ہیں، اپنی بندگی کا اعتراف کرے گا، اس کا اقرار کرے گا، اور پھر اپنے رب کی کلام کا ورد کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اور اس کے بعد اس کا دل اپنے رب کے احسان سے اتنا بھر جائے گا کہ اس کے آگے جھک جاتا ہے بندہ، اور رکوع میں بھی اپنے رب کی عظمت کا بیان کرتا ہے۔ اس کا دل پست ہوتا جاتا ہے، اس کو اپنی عاجزی کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے اپنا سر ٹیک دیتا ہے، اپنی ناک رگڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے تیری بندگی قبول کر لی۔ وہ یہ اس بات کا احساس محسوس کرتا ہے اور اپنے ظاہر کرتا ہے اپنے عمل سے کہ اللہ میں نے تیری بندگی قبول کر لی۔ اور ایسا ایک بار نہیں، پوری زندگی میں، ہر روز میں، ہر دن میں، 5 پہر میں، 5 وقت کی نماز میں، ہر رکعت میں وہ اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ کیا ہماری نمازیں ان احساسات کے ساتھ ادا ہوتی ہیں؟ کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نمازوں میں اپنے دل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری بندگی کو قبول کر لیا، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں تیری بندی ہوں، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ تو ایک اعلیٰ عظیم ذات ہے اور میں ایک عاجز بندی ہوں۔
یہ احساس نہیں ہے ہماری نمازوں میں، یہ احساس نہیں ہے ہماری نمازوں میں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ جو مقصد تھا اس نماز کا کہ نماز کے ذریعے پاکیزگی، نماز کے ذریعے روحانی قوت وہ ہمیں نہیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ نماز تو اتحاد قائم کرنے کے لیے تھی، ہمیں ایک ساتھ یونائٹ کرنے کے لیے ہم پر فرض کی گئی تھی۔ اللہ کو جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نمازیں بہت پسند ہیں۔ فرض کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، لیکن کیا ہم ان نمازوں کے ذریعے اتحاد میں آ رہے ہیں، ایک ساتھ یونائٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس عبادت کی جو شریعت ہے، جو رکن ہے، اس کو اتنا اہم ترین مان لیا ہے کہ اس کی مکمل اور صحیح طریقے سے اور اپنے علم کے حساب سے ادائیگی اگر ہو رہی ہے تبھی نماز قابل قبول ہے، نہیں تو نہیں، یہ ہم جج کرنے لگے ہیں، اور اسی کے بیسس پہ ہم نے فرقہ بنا لیا ہے، اور ان فرقوں کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو اتنا اوپر جانتے ہیں کہ کسی غیر فرقے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا پسند کریں گے، لیکن اپنے ان تمام جو ان کے اپنے بے بنیاد وہ ہیں بات ہے اس پر قائل رہیں گے۔ یہ مقصد تھا نماز کا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے صرف اس کی شریعت کو اہمیت دی ہے، ہم اس کی روح کو بھولے ہوئے ہیں۔ نماز کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اقیموا الصلاۃ وان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہماری نماز ہمیں بے حیائی برائی سے تب ہی روکے گی جب ہمارا دل اس میں ہوگا، ہم پوری طریقے سے پورے وجود کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کریں گے، اس کو محسوس کریں گے، تب جا کر یہ احساس نماز کی ادا ہونے کے بعد ہمارے دل پر حاوی رہے گا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، یہ احساسات رہے گا۔ اور بشرطے مان لیں کہ یہ احساس دھیرے 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 کم ہو رہا ہے تو اگلی پکار آ گئی، اللہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یعنی ہم ابھی اپنے ٹریک سے پوری طریقے سے ڈائیورٹ بھی نہیں ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں بلا لیا، پھر سے ہم اس کے حضور پیش ہو گئے، اور ہم نے پھر سے اپنی بندگی کو قبول کر لیا۔ اور جب ہم اپنے رب سے ایسا تعلق قائم کریں گے تب ہی جا کر ہمیں وہ قوت، وہ طاقت اور وہ صبر حاصل ہوگا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ کسی بھی مشکل وقت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، بالکل پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں وَاسْتَعِینُوا الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ تبھی حاصل ہوگا، یہ فوائد ہمیں تبھی ملیں گے، ہم پا سکیں گے جب کہ ہم اس کی روح کو پہنچیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرا رکن ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ دوسری عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ وہ اسلامی شریعت کا ایک ٹیکس ہے، یعنی کہ وہ اماؤنٹ ہے جو ایک اسپیسیفک کنڈیشن پہ ہر صاحب حیثیت جو مسلمان ہے اس کے پر لازمی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی ملکیت وہ مالک ہے تو اس کا کچھ اماؤنٹ اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، اس کے مستحق تک پہنچا دینا ہے۔ اور الحمدللہ جن کے پاس جو صاحب حیثیت ہیں اور ایمان کی دولت بھی ہے تو وہ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر تو اس درجے تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اتنا اسراف کرتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس بچ جانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اس کیٹیگری میں نہ آ رہے ہوں، اور جو لوگ الحمدللہ ادا کرتے ہیں کیا وہ واقعی اس کے اس مقصد کو پا لیتے ہیں؟ کیا وہ اس فرض کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، پرسنٹیج نکالتے ہیں،
ایک ہمارے ڈیو لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جن کو ہم دیتے ہیں، ہم اس اماؤنٹ کو انہیں دے دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس فریضے کی ذمہ داری سے بری ہو گئے. لیکن کیا زکوٰۃ کا مقصد حل ہوا؟ زکوٰۃ کی روح کیا تھی؟ اس کا معنی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے طہارت اور بڑھوتری، اضافہ. اگر اسی عمل کو، اللہ کے اسی حکم کو اس طرح ادا کیا جائے تو کیا ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا؟ ایک بندہ جو صاحب حیثیت ہے وہ بیٹھے اور اپنی تمام ملکیت پہ غور کرے اور وہ دیکھے کہ اللہ نے اسے بہت نوازا ہے، وہ شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے، اور شکر کے اس جذبے کے ساتھ اس کا وہ اماؤنٹ نکالے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ یہ تو تیرا حق ہے، میں تیرے حکم کی فرما برداری کر رہا ہوں، اس میں سے یہ اتنا چھوٹا سا اماؤنٹ تیرے حکم کی فرما برداری کے لیے نکال رہا ہوں. اور پھر اس اماؤنٹ کو لے کر وہ معاشرے میں نکلے، اس کے مستحقین کی تلاش کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ کون سے 9 لوگ ہیں، کون سے 8 لوگ ہیں جو اس کے مستحقین ہیں، ان کی تلاش کرے اور پھر جا کر ان کو دے. اور اس بات کے لیے وہ تھوڑی دیر کو بیٹھے اپنے رب کے حضور، یعنی بس سکون سے بیٹھے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ یہ تیرا دیا ہوا، میرا کچھ نہیں تھا، اور اس میں یہ جو حصہ ہے یہ تیری عطا کردہ وہ ہے، ڈیوٹی ہے میری، جو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ میرا حق نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، مجھے اس تک پہنچانی ہے. تب کیا وہ بندہ جو زکوٰۃ دے رہا ہوگا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ اس کے دل میں کسی طرح کا تکبر ہوگا؟ کیا اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو کہ وہ مال جو اس کا خود کا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اسی مال کے ذریعے جو دنیا کی آرائش اور دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، کیا وہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو جائے گا. اس طرح سے زکوٰۃ پاکی، طہارت پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ میرے رب کی حکمت ہے اور یہ اس کا نظام ہے. اتنا بہترین نظام ہے کہ عمل کس سے کروایا؟ ایک بندے سے. ایک بندہ جو صاحب حیثیت تھا، اس کے پاس سے مال کسی جو اس کا مستحق تھا اس تک پہنچ گیا. لیکن یہاں صرف اس مالدار کے دل کی صفائی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مستحق کی دل کی بھی صفائی ہوئی جو غریب تھا، جس کے پاس وہ چیزیں نہیں موجود تھیں جو ہونی چاہیے، ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھیں. اب اس کا دل حسد، نفرت، کمتری، ناشکری، ان تمام چیزوں سے پاک ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنی ضرورت کا سامان مل گیا. یعنی یہ زکوٰۃ نہ صرف مالدار کے دل کو پاک کرتا ہے بلکہ اس غریب کے بھی دل کو پاک کر دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہر صاحب حیثیت شخص اس حق کو، اس فرض کو اسی روح کے ساتھ ادا کرے گا اور ہر کے بدلے ایک مستحق کو یہ چیز ملے گی، تو ہماری سوسائٹی بھی پاک ہو جائے گی. ہماری سوسائٹی ایک کرائم فری سوسائٹی ہو سکتی ہے، جہاں کوئی ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ خانی اور بد اخلاقی نہیں بالکل نہیں ہوگی. یہی مقصد تھا زکوٰۃ کا. اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. اور زکوٰۃ ایک بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے، لیکن صدقات کے ذریعے بھی ہم اپنے مال کو پاک کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. تو اس ایک عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے. تو کیا ہم اپنے زکوٰۃ کو اس طرح ادا کرتے ہیں؟ اور جب ایک مالدار اپنے اس اماؤنٹ کو لے کر ڈھونڈنے جاتا ہے، وہ ڈھونڈنے جائے، وہ تلاش کرے، کسی ایک کو ڈیو نہ کر لے کہ ہر بار انہیں کو دیکھ کے فرض سے نہیں، اس کو نہیں کرنا، بلکہ تلاش کرنا ہے اور مستحقین کو. اور جب وہ جاتا ہے تو مالدار اور نادار کے بیچ کا یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے.
وہ ان کے بیچ جا کر ان سے ملتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے، پھر اپنا اماؤنٹ ان کو دیتا ہے. تو یہ امیری غریبی کے فاصلے کو کم کرتا ہے. اور ایک مالدار جو ایک آرام تر زندگی گزار رہا تھا، جسے تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا، جب وہ کسی غریب کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر کی فاقہ کشی اور اس کی حالت کو دیکھتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کس نعمت سے نوازا ہے. کے دل میں جذبہ شکر اور بڑھ جاتا ہے. اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو فرض کیا تھا. کیا ہم اس روح کو پاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوں گے، کیا احساس کر پاتے ہیں کہ غریب کیسے زندگی گزارتے ہوں گے؟ تو یہ مقصد تھا. اور نہ صرف پاکی بلکہ اضافہ بھی ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے. ایک مالدار کی دو ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھتا رہے اور میرا مال محفوظ رہے. دین اسلام میں کسی بھی چیز کو جمع کرنا بہت ناپسند کیا گیا، اور مال کو تو جمع کرنا بہت ہی زیادہ ناپسند کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی چیز جب جمع کی جاتی ہے نا تو پھر وہ ایک وقت کے بعد وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتی ہے. سمپل سا ایگزامپل، اگر ہم اپنے گھر میں اناج بھی اگر اکٹھا کر لیں تو ایک وقت کے بعد اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، ہم خود نہیں استعمال کرتے. اگر کہیں پانی ہی کلیکٹ ہو جائے تو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، نہ کہ پورٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو پی نہیں سکتے، کسی استعمال بھی نہیں لا سکتے. تو یہی بات مال کے ساتھ بھی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لازمی فریضہ کر دیا کہ جمع نہیں کرنا ہے، بس کسی بھی بہانے اس کو نکال دینا ہے. جب فرض کر دیا گیا تو اس کو نکالنا اور ضروری اور لازمی ہو گیا اور نکل گیا. اور زکوٰۃ کے ذریعے مال بڑھتی ہے، اس بات کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے. سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یعنی کہ تم نے جو اللہ کی خوشی کے لیے جو مال دیا، بے شک اس میں اضافہ ہوگا، یعنی اس مال میں بڑھوتری ہوگی، وہی مال بڑھے گا. جو مال ہم گھر میں رکھے ہیں نا وہ نہیں بڑھے گا، جو زکوٰۃ کے لیے اور صدقات کے لیے دے دیا وہ بڑھے گا. تو یہ مقصد تھا زکوٰۃ کا. اب چوتھی عبادت کیا ہے؟ رمضان کے روزے. رمضان کا مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسے ہم سب واقف ہیں، وہ ہم سے اب ہی گزر کے گیا ہے. اور رمضان کے مہینے میں عبادت کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دم عروج پر ہوتی ہے عبادت، ہر مسلمان کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر مسلمان اس مہینے کو پہچانتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور بہت جذبے کے ساتھ اس کی عبادت کو کرتا ہے، ادا کرتا ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ الحمدللہ میں جانتی ہوں یہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، میری ساری بہنیں اس سے بخوبی واقف ہیں. لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ پر غور کرانا چاہوں گی کہ جیسے ہر عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کیا کہا ہے؟ رک جاؤ، تھم جاؤ، چھوڑ دو. جیسے ایک آقا کی فرمانبرداری ہے کہ اس کے تمام حکم کو مانے، ویسے اس کی فرمانبرداری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ جن چیزوں سے منع کر دے ان سے رک جاؤ، اس سے تھم جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے میں ہمیں روک دیتا ہے. کن چیزوں سے؟ ہماری بیسک نیڈ سے، کھانا پینا، سیکشول ڈیزائر، ان چیزوں سے ہمیں روک دیتا ہے. اور کس لیے؟ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اے میرے بندے، تیرے اندر وہ قوت ہے کہ تم میرے حکم کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے روک سکتا ہے. ہماری قوت ارادی کا مظاہرہ کرتا ہے. بیسک نیڈ سے رک جانا بہت مشکل کام ہے. کھانا پینا اور یہ جو سیکشول ڈیزائر ہے اس پہ روکنا بہت مشکل اور بھاری کام ہے بنسبت ان چیزوں کے جو تمام نافرمانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یا گناہ کے کام ہیں یا حرام چیزیں ہیں، ان سے رکنا
آسان ہے، لیکن ہم رمضان میں روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے. کیونکہ ہم احساس نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا مہینہ ہمارے اوپر فرض کر دیا، لگاتار اس پریکٹس میں رکھا اور ہر بار یہ احساس دلایا. مغرب کے وقت جب ہم بیٹھتے ہیں ہماری شدت پیاس کی کتنی عروج پہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا پانی. کیا اٹھا کے پی لیا؟ نہیں. کیوں نہیں پیا؟ کیوں نہیں پیا بھائی؟ پیاس لگ رہی ہے، جسم کی ضرورت ہے، سامنے چیز موجود ہے، لے لے. نہیں، کیونکہ میرے رب کا حکم ابھی نہیں آیا. جب اذان ہوگی تب ہے حکم، تب اجازت ہے. تو یہ روزہ ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں بھی رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے گناہ کی دعوت دی جائے، نافرمانیوں کے کام ہمارے سامنے کیے جائیں، ان کی لذتیں، ان کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی رہیں. ہم خود سے کہیں نہیں، ہمارا روزہ ہے ان چیزوں سے، کیونکہ ہم دائرے اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس نے منع کیا ہے اس چیز سے. یہ روح ہے روزے کی. اور جب اس روح کے ساتھ پورے مہینے کی ٹریننگ لی جائے گی تو یقیناً آئندہ جو سال کے دن ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں گے اور ہمیں روک لیں گے ان تمام کاموں سے، ان تمام نافرمانیوں سے. اور آخری عبادت حج. حج اسلام کی دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ ایک مسافرت کا عمل ہے، یعنی اس میں بندہ سفر کرتا ہے. جیسے نماز پرستش کی انتہا ہوتی ہے، رمضان اطاعت کی انتہا ہوتی ہے، ویسے ہی حج تمام عبادات کی انتہا ہو جاتی ہے. حج میں ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ حج میں ایک بندہ اس دنیا کی زندگی، اپنی اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو کر اپنی ہر محبت کو، ہر محبوب چیز کو، اس دنیا کو سمجھ لیجیے جیسے دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ کی جانب بڑھتا ہے اور بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حج کا ذکر آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لازمی ہے، کیونکہ حج ایک ایسا رکن ہے جس میں بہت ساری ایسی عبادت ہے جس میں بہت سارے رکن ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے اہل بیت کی سنت پر بیسڈ ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ حج ایسی جگہ جانا ہے جس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عبدیت کا ایک بہترین اسوہ ہے، یعنی وہ ایک ایسے بندے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے. ان کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم کو ہم نے مختلف باتوں سے آزمایا اور اس نے اس کو پورا کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام، میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. یعنی ان کو ان کی اس محبت اور اس اطاعت کا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ ان کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام ایک بندے تھے لیکن ان کی جو وہ محبت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس درجے کی محبت کسی نے نہیں کیا. ایسی محبت سب سے پہلے چھوٹی سی ہی عمر میں اللہ کی تلاش شروع کر دی. شرک کے ظلم و ستم کے ماحول میں ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں شرک عام تھا لیکن ان کا دل بے چین تھا. وہ تلاش کرتے تھے اپنے رب کو اور انہوں نے اس تلاش کو پورا کیا، اپنے رب کو پا لیا، پھر اس پر جم گئے.
یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. وہ ڈرے نہیں, اللہ کے بھروسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی اپنی جان کو بھی اللہ کی عبودیت کو ایسے قبول کیا کہ پھر اپنی جان کی فکر بھی نہیں گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو اس سے بچایا. پھر انہوں نے اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر اس جگہ سے وہ اس عمر میں صرف اللہ کے بھروسے نکل گئے. یعنی ہجرت کی ایک چھوٹی سی عمر میں وہ یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا, میں کیا کروں گا, بلکہ اللہ سے دعا کرتے چلے جاتے کہ اللہ میں تیرے لیے نکلا ہوں اور تو ہی میرا کارساز ہے. اور یقین تھا, ان کو یقین تھا, اسی یقین کے بلبوتے پہ وہ نکلے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اور آزمائش میں ڈالا. زندگی کے ہر مراحل میں ان کو آزمایا گیا, اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کو پار کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے چلے گئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے کہ فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 95 میں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یعنی ابراہیم کی ملت پر ان کی دین کی پیروی کرو, کیونکہ وہ باطل سے جدا ہے اور شرک سے پاک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹارٹنگ تھی, جو بالکل سٹارٹنگ تھی, وہ ہی اس چیز پہ تھی کہ مجھے شرک سے باز رہنا ہے, شرک کو قبول ہی نہیں کرنا ہے. شرک کے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ لازمی کر دیا کہ ہم کو کس کی اتباع کرنا ہے, ملت ابراہیم کی, اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. اور یہ دین اسلام آپ ہی کا دین ہے جس کی ابتدا آپ ہی نے رکھی تھی. ان تمام چیزوں کو, قربانیوں کو سے پار ہونے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ چنا, اس کے بعد ان سے ایک اور عظیم کام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں کعبے کی تعمیر کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس عمل کو قبول کر لینا. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنانا, اس جگہ کو سجود اور رکوع کی جگہ بنانا, اس جگہ پہ ایسے لوگوں کو آباد کرنا جو تیری تابعداری اور تیری فرما برداری میں زندگی گزارے, اور تو انہیں عبادت کا طریقہ سکھانا. یعنی کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اس رب کو اپنے عبد سے کیا مطلوب ہے, یہ وہی اچھے سے بتا سکتا ہے. اور یقیناً اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 4 چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی دعا کی کہ اس میں سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو تیرے کلام کو سنائے اور سکھائے. اور اسی دعا کی قبولیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور ان کو ان کی رسالت سے نوازا گیا. اب جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی, امیجن کریے ایک بہت بڑا سا ریگستان ہے جہاں پیڑ پودے چرند پرند نہیں ہیں, بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ موجود ہیں. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا گھر بنوا رہا ہے, عبادت کا پہلا گھر. وہ عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیت اللہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تو ایک جنرل سا کوشچن ان کے ذہن میں آیا کہ یا اللہ اس بے آب و گیا وادی میں کون آئے گا عبادت کرنے, اس جگہ کیوں آئے گا, کیسے آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ آپ پکار لگائیے, آپ حج کی پکار لگائیے, لوگ آئیں گے اپنی دبلی پتلی اونٹنیوں پہ بیٹھ کر آئیں گے, لمبے سفر کو طے کر کے آئیں گے, اور یقیناً
اسی دعا کے جواب میں ہر حاجی لبیک کہتا ہوا ذی الحجہ کے مہینے میں دور دراز سے بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے اور حج کے تمام ارکان کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حج کے کچھ مناسکوں کے مفہوم کو بھی سمجھاتے ہوئے میں صرف ایک شوق پیدا کروں گی، کیونکہ بالکل صاف بات ہے کہ ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ تو اس بار کا حج نہیں کر پائے ہیں، لیکن آئندہ زندگی میں اگر استطاعت ہے تو ہم پر حج فرض ہے۔ تو میں ان حج کے مناسک کے ذریعے شوق بھی پیدا کروں گی، اور یہ لازمی بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ واقعی میں ہمارا جسم اس طاقت کو رکھتا ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم اس سفر کو کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت ہے تو لازمی ہے کرنا، حج فرض ہے، فرض، کیونکہ اگر نہیں کیا ہونے کے بعد بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ خواہ یہود ہو یا نصارہ، یعنی اس کو دین اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ استطاعت ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو حج کے مراسم کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے میقات میں ایک حاجی اپنے احرام کو باندھتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ سب کو پتہ ہوگا شاید کہ ایک ایسا لباس ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ ایک لباس ہے، لیکن وہ عام لباس نہیں ہے، وہ ایک خاص لباس ہے، وہ ایک نیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احرام کے ساتھ میں نے تیری عبدیت کو قبول کیا اور میں تیرے گھر کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ وہ ایک ایسا لباس ہے جو تمام ڈسکرمنیشن کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کے مختلف جگہ سے، کونے کونے سے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی کسی بھی اسکل میں بہت زیادہ، کسی بھی فیلڈ میں بہت زیادہ کمانڈ رکھتا ہے، لیکن جب وہ احرام باندھتا ہے تو اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ آئیڈینٹی، وہ اسٹیٹس جو اس کے ڈریس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کس ملک سے آیا ہے، اس کی کیا، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کی اپنی کیا خاصیت ہے، وہ سب چیز کو اپنے ڈریس کی چینجنگ کے ساتھ الگ کر دیتا ہے اور ایک یکساں لباس پہن کر سارے حاجی ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایکویلٹی کا فرسٹ اسٹیپ ہے۔ حج کا مقصد ریفائنمنٹ اور ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے مناسک کو سمجھتے سمجھتے اس کی ٹریننگ کا بھی اندازہ لگاتے رہیے گا۔ سب سے پہلے اس بات کا احساس کرا دیا جاتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی رب کے بندے ہیں، ایک ہی گیٹ اپ میں ہیں، ہے نا۔ اسکول میں یونیفارم اس لیے رہتا ہے، دے آل آر دی اسٹوڈنٹس، دیر از نو ڈسکرمنیشن بٹوین اینی اسٹوڈنٹ۔ سو وہ اس طرح سے وہاں پر ہر بندہ ایک لباس میں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد سارے حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلبیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب دیتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں تیری اس پکار پہ، ہم حاضر ہیں یہاں تیری بندگی کو اختیار کرنے کے لیے، ہم حاضر ہیں یہاں تیری فرما برداری کو عطا کرنے کے لیے، ہم حاضر ہیں یہاں اپنے تمام غلطیوں اور گناہوں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ طواف کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور طواف کس کا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا، اللہ کے اس گھر کا، وہ مرکز ہے دین اسلام کا، مرکز ہے۔ اور یہ ہمیں سے جو لوگ بھی حج کے لیے نہیں گئے ہیں، جن کو یہ نعمت نہیں ابھی نصیب ہوئی ہے، وہ بھی اس کا اقرار ہر روز 5 وقت کی نماز میں کرتے ہیں۔ اس سینٹر کی جانب اپنے آپ کو کھڑا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیت اللہ ہی سینٹر ہے دین اسلام کا، مرکز۔ اور حاجی کیا کر رہا ہے؟ حاجی اس کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اور وہاں پہ موجود
اللہ کی ایسی نشانی، ایسی عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اس غیب پر ایمان مضبوط کرتا ہے، اس ذات پر اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے جس کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ جنت کے 2 پتھر وہاں موجود ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم میں، ان کو وہ دیکھتا ہے، جنت ہی مقام چاہتا ہے نا اپنا آخرت میں، ان کو وہاں دیکھتا ہے، اس بات کو قبول کرتا ہے کہ ہاں جنت ہے اور ہم اس کے مسافر بننا چاہتے ہیں۔ اور لیکن وہ یہ کس بات کا ثبوت دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، اور بندے کی حالت اس بات کا اقرار ہوتی ہے کہ ہم اس ذات کی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس کعبے کی گردش چکر لگا کر وہ اس بات کا اپنے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے اور ایک پختہ ڈسیزن لینا چاہیے کہ جس طرح سے میں اس بیت اللہ کے، اللہ کے گھر کے ارد گرد گھوم کر چکر لگا رہی ہوں اور اپنی حدوں میں رہ رہا ہوں، اپنی حدوں کو مقرر کر رہا ہوں، ویسے ہی ہمارا مرکز دین اسلام ہونا چاہیے اور ہماری زندگی اسی کے ارد گرد ہی گھومنی چاہیے، اس سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ طواف کے بعد سعی ہوتی ہے۔ سعی کیا چیز ہے؟ صفا سے مروہ کے بیچ دوڑنا۔ یہ رکن بہت اہم ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے عمل کی یاد دہانی کراتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو بہت چھوٹے تھے ان دونوں کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لیتے ہیں اور وہاں جا کے چھوڑ آتے ہیں، اور جب وہاں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے دوران سفر کچھ بھی نہیں بولتی۔ جب انہیں وہاں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو صرف ایک سوال کرتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم اپنی گردن کو ہلاتے ہیں، ہاں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو قبول ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم خود کو تو چھوڑیے کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو ایسے بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کے ہمارے شوہر چل جائیں، کیا ہم قبول کریں گے؟ نہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اور پھر ایک ماں تھی، بچے کی طرف نہیں دیکھی اور پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ چکر لگا رہی تھی۔ ان کی یہ جد و جہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف آب زمزم سے نہیں نوازا، بلکہ ان کی اس ادا کو امت محمد کے ایک فرض کا اہم رکن بنا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے دربار میں مرد اور عورت کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، وہاں ایمان اور عمل خود سے جانچا جاتا ہے۔ تو اگر ہم عورت اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، اپنے عمل کو صالح رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بہترین اجر سے نوازے گا۔ حضرت ہاجرہ ایک عورت ہی تو تھی، ان کو ان کے بچے کی پانی کی تلاش کے لیے تھوڑی نا اس چیز سے نوازا گیا کہ وہ کس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کی، نہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو یہ عزت اور یہ صدقہ جاریہ ملا۔ اور پھر جب ایک حاجی یہ جو گردش کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ بھی صفا سے مروہ اسی امید کے ساتھ چکر لگاتا ہے کہ اے رب ہم بھی تیری رحمت کے تلاش میں ہیں، ہمیں بھی تیری طرف سے بہت ساری نعمتوں کی درکار ہے، اور وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے اندر خشیت الہی کو ایک دم بھر لیتا ہے۔ اللہ کے اسے ڈر سے اللہ کی ذات کی ایسی یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری ذات کیا ہے،
اور اللہ رب العزت کیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ عرفہ کے میدان میں جاتا ہے، یعنی وقوف عرفہ کا جو رکن ہے وہ سب سے اہم ترین اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ رکن ہے. بہت عظمت والا رکن کہا جاتا ہے حج کا. کیونکہ عرفہ کے میدان میں حاجی اس خشیت الہی کی فیلنگ اور اس طواف کے بعد اپنے آپ کو جس احساس سے بھرے ہوتے ہیں وہ وہاں آ کر رو پڑتے ہیں، گریہ گزاری کرنے لگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بے انتہا دعا کرتے ہیں کہ رب پچھلی زندگی میں بہت گناہ ہو گیا، بہت غفلت میں زندگی گزار دی، تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی، تجھ کو پہچانا نہیں، تجھ کو جانا نہیں. اب ہم یہاں تیرے گھر آئے ہیں، اس کا طواف کیا ہے، اور آج اس عرفہ کے میدان میں تیرے جانب کھڑے ہیں اور تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. رو رو کے معافی مانگنا چاہیے اور مانگا جاتا ہے اگر اس کو روح کے ساتھ ادا کیا جائے تو. اور اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے اس کا ذکر کرتا ہے. درج ہے ترمذی میں حدیث نمبر 3822 میں کہ یہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ دن یعنی عرفہ کا دن سب سے عظیم دن ہے، اور کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ گرد آلود میرے بندے کیسے میری مغفرت کے طلبگار بنے مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. تو آج میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. یعنی عرفہ کے دن عذاب جہنم سے آزادی کا دن ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. یہ گناہوں کی معافی کا دن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں، میں نے قبول کر لیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں جن کی معافی نہیں ہے، لیکن اگر وہ واقعی میں خالص نیت کے ساتھ حج کی ادائیگی کر کے عرفہ کے میدان میں اپنے دل کو پوری طریقے سے وہ کرتے ہوئے پاک کرتے ہوئے اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم آج توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، میں نے معاف کر دیا. اور بندے اور رب کے اس تعلق کو اور اس جو وہ ہوتا ہے احساس کو دیکھ کر شیطان اور اس کی ذریت تڑپ اٹھتی ہے. شیطان کے لیے بے حد افسوسناک دن ہے یوم عرفہ. وہ سوچتا ہے کہ ایک بندے کو جس کو میں نے دنیا کی زندگی میں ملوث رکھا، مال کی محبت میں ڈالے رکھا، اس کے دل میں یہ ڈالا کہ مال کو بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، دنیا کی زندگی کو کماؤ، اور ذمہ داریوں میں باندھے رکھا، بالکل وقت ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے. لیکن اس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اللہ کا حج مجھ پر فرض ہے، وہ لبیک کہتا ہو، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر پہنچ گیا. یعنی اس کی ساری کوشش ناکام ہو گئی شیطان کی، اور وہ پہنچا اور اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پوری طرح سے ناکام ہو گیا شیطان، اور وہ یہ چیز اس کو بے چین کر دیتی ہے. عرفہ کے میدان میں موجود وہ مجمع حاجیوں کو اس کو بے چین کر دیتا ہے. اس کے بعد جب اللہ سے مغفرت مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سکینت بھی عطا کرتا ہے، ایک سکون ملتا ہے اور ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ اب شیطان کے کسی وسوسے میں نہیں آنا، نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا. اس کا ایک عظیم وہ لیا جاتا ہے، ڈیسیزن لے لیتے ہیں جو واقعی میں صحیح حج ادا کرتے ہیں. اور اسی کا ایک ظاہری رکن ادا کرتے ہیں رمی کے ذریعے. یعنی پھر وہ جمرات پہ رمی کرتے ہیں اور شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت میں سے ایک سنت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان دونوں باپ بیٹوں کو بلغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ
دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹ جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کنکڑیاں مار رہے تھے، تو اسی رکن کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یوم النحر میں قربانی کی جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی۔ اور اس کے بعد ایک بندہ وہ حاجی اپنے بال کو کٹوا کر اور ایسا ہو جاتا ہے، بال کو منڈوا دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل نیو بورن چائلڈ جیسے ہوتا ہے نا، نیا کوئی بچہ جنتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے بعد سب اس کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے اور وہ ایک نیا ایک دم خوبصورت سا دکھتا ہے، اس میں ایک تبدیلی آتی ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ حج کو جو صحیح طریقے اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ تمام حاجی ہو جاتے ہیں۔ یہ روح تھی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایکویلٹی کو بیلنس کرنا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کے ایک گھر کا طواف کرنا ہے، ایک رب کو واحد اسی کو اپنا رب جاننا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، ایک لباس ہونا ہے، ایک عمل ہونا ہے، سب کچھ سملر ایک دم ایکول۔ اور یہ جو حج ہوتا ہے اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، یہ اسلامک کانفرنس ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کال کی جاتی ہے، بلائی جاتی ہے، اور اس میں وہ لوگ جن کو اللہ کی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو بھی چاہے مال کی حیثیت رکھتے ہوں، چاہے کوئی اسکل کوئی ایبلٹی رکھتے ہوں، وہ سب کے اوپر یہ لازمی تھا کہ وہ اپنے اسکل کے مطابق امت مسلمہ کو اٹھانے اور بڑھانے کے بہت ساری پلاننگ کرے اور اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ جگہ تھی جہاں سب ایک ہوتے ہیں، لیکن شاید آج ہمارا حج اس مقصد سے بالکل خالی ہے۔ جو حج ہے اس کے مناسک ہونے کے بعد کچھ احساس ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ابھی تک محروم ہے یا ہمیں اس سال نہیں ہوا، تو محرومی کا وہ نہیں کریے، احساس نہیں کریے، بلکہ ایک بہت اچھا موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ عشر ذی الحجہ، یعنی یہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے اور آج تیسرا دن ہے، یعنی ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اس عشر ذی الحجہ یعنی ان دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں والیوم 2 میں حدیث نمبر 969 میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کا کوئی بھی دن میں کی گئی نیکی اتنی افضل نہیں ہے جو عشر ذی الحجہ یعنی ان 10 دنوں میں کی جائے۔ اور تو صحابہ کرام نے سوال کیا کوئی بھی نیکی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو لے کے جائے اور سب کچھ گوا کر وہاں سے واپس نہ آ پائے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ نہیں تو اس عشر ذی الحجہ میں جو بھی نیک عمل کریں گے وہ سب سے افضل ترین نیک عمل ہوں گے۔ یعنی اگر حاجیوں کو حج کی نعمت سے عطا کیا گیا ہے تو ہمارے لیے بھی بہت فضل ہے، یہاں پر یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت ہے۔ ہم میں سے اکثر رمضان کی اہمیت کو تو سمجھتے ہیں لیکن ذی الحجہ کے اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں حج انہی 10 دن میں حج ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے سورہ 89 سورہ نمبر 5 میں والفجر ولیال عشر، یعنی اس کا قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو چاند کی دن سٹارٹ ہوتے ہیں وہ شام مغرب سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے مفسر نے یہ لیال عشر کو عشر ذی الحجہ کے 10 دن کہا ہے۔ اور یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ اسی میں یوم النحر بھی آتا ہے، یعنی عظیم اور افضل ترین دن۔ تو اب جب اتنا عظیم اور افضل ترین دن ہمارے بیچ موجود ہے تو یقیناً یہ میری ذمہ داری ہے اور ہم سب پر لازمی ہے کہ ہم ان تمام اعمال کی بھی یاد دہانی کر لیں جن کو ادا کر کے ہم اس عشرہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس عشر ذی الحجہ میں سب سے پہلا دیکھیے جو بھی عمل کرنا ہے نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ افضل ترین عمل ہوگا، یعنی ہم اپنے طرف سے بہترین طریقے سے ادا کریں اور اللہ بھی اس کا بہترین اجر دے گا۔ ان ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل ہوتا ہے یہ محبوب ترین عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار کی کثرت کریں، یعنی ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین ذکر اس عشرہ میں وہ کیا ہے؟ تکبیرات۔ چلیے اس چیز کو، اس عمل کو ہم ایک بار یہیں پہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تکبیر پڑھیں گے،
آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب ہم سب ایک ساتھ پڑھیں اور اس پورے آڈیٹوریم کو اس کی گونج سے پوری گونج اڑ جائے اس میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کچھ محسوس ہوا؟ دل کی کیفیت میں کوئی بدلاؤ لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے نا؟ کچھ ڈر سا لگ رہا ہے نا؟ مجھے تو لگ رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ نہیں۔ کچھ احساس ہو رہا ہے۔ سوچیے صرف اللہ کی کبریائی بیان کرنے سے یہ احساس ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کی کبریائی کو قبول کر لیں گے اور ہم وقت اس کا اقرار کریں گے تو ہماری پوری کی پوری کیفیت، پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ تکبیر کے ساتھ ساتھ تحلیل، تحمید اور تسبیح کی بھی کثرت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں اس میں اول تو فرض نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے، وہ تو اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، لیکن فرض نماز کو بھی اول وقت میں ادا کریں تاکہ اس کی روح کو حاصل کر سکیں، اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اور نوافل میں بیسٹ نفل نماز تہجد کے وقت یہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس عشرہ میں تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد روزہ بہت اچھی عبادت ہے اللہ کی، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ 9 روز تک لگاتار روزہ رکھا جاتا تھا، رکھتے تھے وہ، تو ہم اس سنت کی بھی اتباع کر سکتے ہیں۔ اور نہیں تو یوم عرفہ کا روزہ سب سے بہترین عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے میں ترمذی میں حدیث درج ہے 377 میں فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ بندے کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کہ عشرہ ذی الحجہ میں کی گئی نیکی اللہ کو سب سے محبوب ترین ہوتی ہے، اور اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ تو اتنا مبارک دن، اتنا مبارک، مطلب پورا رمضان کا جو مہینہ ملتا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ان دنوں میں مل رہی ہے، تب ضرورت ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ اور صدقات میں سب سے بہترین صدقہ قربانی ہے، اور جو کہ یوم نحر کے دن ہم پر ضروری بھی ہے، اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہم کریں۔ اور قربانی کا مطلب قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے محبت کا اظہار، اور جب ہم کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو اس کو اپنی محبوب ترین چیز اور اس کی ہی شرط کے اکارڈنگ دیتے ہیں، جیسا اسے پسند آئے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، یہ نہیں کہ اس اماؤنٹ کو ہم کسی غریب کو دے دیں، نہیں، اگر ہمارے پاس اماؤنٹ ہے تو اس وقت یہی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بات کی یہاں پہ پھر سے یاد دہانی کراؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب کیا کیا تھا اللہ کے اس حکم پہ، کہ وہ تیار ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ جو تمہاری محبوب ترین چیز ہو وہ اللہ کو کی راہ میں قربان کر دو۔ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں، یعنی کہ محبت کا ایسا درجہ تھا کہ ساری محبوب چیز اس کے نیچے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے ایسے ہی محبت کرنی ہے اور اس کی محبت میں ہر محبوب چیز قربان کر دینا ہے۔ اسی کے دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا؟ جب ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، یعنی اس بچے کو بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنی ہی نہیں ہے۔ تو ہم ایز اے مدر اپنے بچوں کو بھی اسی ذہنیت کے ساتھ پالیں کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں ہے، خواہ اپنی جان اپنی گردن ہی کیوں نہ کٹانی پڑے۔ ایسے تیار کرنا ہے ہمیں اللہ کے عظیم بندے۔ ان تمام گفتگو کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عبادات کے ساتھ
مسلمانوں کو ایک ایسی ٹریننگ دے رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی حقیقی ابدیت کو حاصل کر لیں، وہ اصلی عبد بن جائے. جب نماز میں اپنے آپ کو یاد رکھیں گے تو ہر وقت یاد رکھیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کرنی ہے. اور نہ صرف خود کو تیار کرنا ہے، نہ خود اس بات کا اقرار کرنا ہے اور اس پر استقامت دکھانا ہے، بلکہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ہمیں تیار بھی کیا جاتا ہے. یہ رمضان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہر صبر و تحمل کی جو جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ حج کا جو سفر ہوتا ہے کہ ہر مشکلات میں ثابت قدمی دکھانا ہے، یہ کسی الگ ہی مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس مقصد کو سمجھیں اور اس کو انجام دینے کے لیے خود کو تیار کریں. یہ مقصد تھا عبادت کا، یہ مطلوب تھا اللہ کو اپنے بندے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی اور حقیقی اور روح کے ساتھ ادا کرنے والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں اپنی گفتگو کو صرف اس دعا کے ساتھ ختم کروں گی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر نازیہ عامرین. سسٹر نازیہ عامرین نے ہمیں بہت اچھی طرح سے بتایا، عبادت کا پرپس بہت اچھی طرح سے بتایا. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے اسلام کے ارکان کو پورا کر لیں، بلکہ سبمٹنگ ہمسیلف کمپلیٹلی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور انہوں نے ذی الحجہ کے فرسٹ 10 days کی امپورٹنس بھی ہمیں بتائی کہ کیسے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنا ہے. اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کیونکہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہی چل رہے ہیں. Now, I would like to conclude the first session of this program. Now, let's move to the next or last session of this program. ابھی سمر ویکیشنز میں IRO نے تجوید کلاسز آرگنائز کیا تھا. تجوید جس کا معنی قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے. اس میں ہمارے گرلز نے جو پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں کلاس 3rd سے ایج 40 پلس لیڈیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہماری گرلز نے تجوید کلاسز میں بہت اچھا رسپانس دیا ہے. میں سبھی تجوید گرلز کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی کوشش کو قبول فرمائے. آمین. تجوید کلاسز کے پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے میں اسٹیج پر انوائٹ کرتی ہوں مسز اسماء شمس کو. مسز اسماء شمس IRO کی لیڈیز ونگ پریسیڈنٹ اور تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل بھی ہیں. آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دین کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت کو شان ہیں. پلیز ویلکم سسٹر اسماء شمس. تجوید کلاسز میں ہمارے جو رینک ہولڈرز ہیں جس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اس میں 2 لوگ شامل ہیں. فرسٹ پوزیشن سسٹر فوزیہ فاطمہ. پلیز ویلکم سسٹر فوزیہ فاطمہ. سسٹر مسرت افشاں آن بہاف آف سسٹر فوزیہ فاطمہ آپ ریسیو کر لیں. سسٹر فوزیہ فاطمہ انہوں نے بلکہ 1 مہینے میں انہوں نے اپنے قرآن کے پڑھنے کے طریقے کو صحیح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شی از اے ورکنگ وومین. اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے یہ اپنے دین کی طرف بھی جو کوشش ہے اس کا ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے پوری طرح سے نبھا رہی ہیں. دوسرا فرسٹ پوزیشن جس نے حاصل کی ہے وہ ہے طلعت بانو. سسٹر طلعت بانو. پلیز ویلکم سسٹر بانو. طلعت بانو ایک ہوم میکر ہیں اور یہ سبھی ہوم میکر کے لیے ایک انسپریشن ہے، کیونکہ سب یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے کاموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے.
یہ ایک بہت اچھا اگزامپل ہے کہ ہم اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بھی قرآن کے جو حق ہیں، حقوق ہیں، اس کو بھی پورا ادا کر سکتے ہیں. مینی کانگریچولیشن سسٹر طلعت بانو. تھرڈ پوزیشن جس نے حاصل کی ہے وہ ہے سسٹر حمیرہ خالد. سسٹر حمیرہ خالد، پلیز ویلکم سسٹر حمیرہ خالد. رقیہ فیروز، پلیز آپ سسٹر حمیرہ کے بہاف پر اس کو ایکسیپٹ کر لیں. سسٹر حمیرہ نے ابھی ہی کلاس 12 پاس آؤٹ کیا ہے اور یہ ایک کرسچن مشنری اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں، بشپ جانسنس گرلز ونگ کی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تجوید کلاسز میں کچھ پرائزز، تجوید کلاسز کے دوران کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرائی گئی تھیں جس میں ہماری گرلز نے اپنے ٹیلنٹ اچھی طرح سے دکھائے ہیں، جس میں کوکنگ ود آؤٹ گیس، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے 2 لوگوں نے. سسٹر رقیہ فیروز، سسٹر رقیہ فیروز، پلیز ویلکم سسٹر رقیہ فیروز. سسٹر رقیہ فیروز نے کافی شیک بنایا تھا. شی از اے سینئر ٹیچر آف تقویٰ اسلامک اسکول اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف تربیت البنات کلاس، اور ان کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. مینی کانگریچولیشن سسٹر رقیہ فیروز. کوکنگ ود آؤٹ گیس میں فرسٹ رینک جو حاصل کی ہے اس میں ہے راحت افشاں. پلیز ویلکم راحت افشاں. راحت افشاں نے کیک بنایا تھا، وہ بھی بنا بیک کیے ہوئے. مینی کانگریچولیشن سسٹر راحت افشاں. کوکنگ ود آؤٹ گیس میں کنسولیشن پرائز جاتا ہے انشا شمیم. شی از اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 9. انہوں نے کوکونٹ برفی بنائی تھی اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے کوکونٹ برفی بنائی تھی، بہت ہی ٹیسٹی. مینی کانگریچولیشن سسٹر انشا شمیم. سیلڈ ڈیکوریشن جس میں فرسٹ رینک ہے فیضانہ غیور. پلیز ویلکم فیضانہ غیور. فیضانہ غیور نے بہت ہی اچھی طرح سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سیلڈ کو ڈیکوریٹ کیا تھا. مینی کانگریچولیشن سسٹر فیضانہ غیور. نشید کمپٹیشن جس میں فرسٹ پوزیشن ہے سسٹر انسا مرتضیٰ. پلیز ویلکم سسٹر انسا مرتضیٰ. شی از اے ٹیچر آف تقویٰ اسلامک اسکول اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف تربیت البنات کلاس. اور آپ سب ان کی پہلے بھی ان کی نشید سن چکے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے کتنا پیارا گایا ہوگا. رائٹنگ کمپٹیشن جس میں فرسٹ پرائز جاتا ہے سسٹر سریہ ناز. سسٹر سریہ ناز، شی از اے گورنمنٹ ٹیچر اینڈ اے مدر آف 2 kids. ان کی رائٹنگ واقعی قابل تعریف تھی. مینی کانگریچولیشن سسٹر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تجوید کلاسز کی باقی پارٹیسپینٹ کو کانگریچولیٹ کرتی ہوں اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن دے کر. تجوید کلاسز کے دوران کچھ تذکیہ کرائے گئے تھے جس میں ڈوز ڈونٹس کے
ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کرنے کو کہا گیا تھا، جس میں ہماری گرلز نے بہت ہی اچھا امپرومنٹ دیکھنے کو ملا. جس میں سے سب سے اچھا امپرومنٹ دیکھنے کو ملا وہ ہیں سسٹر ماریہ خان. پلیز ویلکم سسٹر ماریہ خان. She is a chancellor and content writer of Taqwa Islamic School. Many congratulations, Sister Maria Khan. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تجوید کی باقی گرلز کو اپریشیٹ کرتی ہوں سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن دے کر. فیضانہ غیور. پلیز ویلکم فیضانہ غیور. عفت بشیر. انسا مرتضیٰ. نازیہ فردوس. سریہ ناز. آپ کی مارک لسٹ بلیٹن بورڈ پر لگ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گروپ میں مارک لسٹ سینڈ کر دی جائے گی. گلناز بیگم. راحت افشاں. صفیہ. ناز فاطمہ. ماریہ خان. Many congratulations to all of you. بشرا فاطمہ. گلناز بیگم. راحت افشاں. صفیہ. ناز فاطمہ. سسٹر صفیہ. ناز فاطمہ. ماریہ خان. کلثوم زہرا عبیدی. ساریہ سیف. ساریہ سیف. رقیہ فیروز. مریم بلال. سمر النساء. سسٹر سمر النساء. عظمیٰ رفت. لبنہ فاطمہ. سولت جہاں. ونرز کے علاوہ میں باقی پارٹیسپینٹ کو کانگریچولیٹ کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی سب کی کوشش کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایفرٹس کے بیس پر اس کا اجر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین.
عظمیٰ رفت, لبنہ فاطمہ. میں مائک پر بلانا چاہوں گی مسز اسماء شمس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو مائی بلوڈ سسٹرز, جنہوں نے ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کو اتنی حسن کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا. اٹس ریئلی اپریشیبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو قرآن مجید کی عمدہ سے عمدہ ترین قاریات بنا دے, اور آپ ایسے حسن کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کان لگا کر سنیں. آمین یا رب العالمین. ساتھ ہی اور جو سسٹرز نے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, ان کے اندر اور بھی کئی اسکلز ہیں, ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسکلز سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے ساتھ ہی دین کی خدمت بھی لے لے. اور سب سے اچھی بات یہ رہی اس پروگرام کی, تجوید القرآن جو کلاسز کنڈکٹ کرائے گئے, وہ یہ کہ کلاس 3rd کی اسٹوڈنٹس سے لے کے آلموسٹ 45+ عمر کی لیڈیز تھیں, اور سب نے پورے انتھوزیاسٹکلی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, اور فل ٹائم اٹینٹیو تھی اور شوق سے پڑھ رہے تھے. تو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سیکھ لیا. یہاں پر ایک کمی کھل رہی ہے ان کے استاد یعنی بردر انصار احمد ندوی صاحب کی, کیونکہ وہ میل ممبر ہیں تو یہاں پر نہیں ہیں. ان کا کلاس, یہ سارے تجوید کے اسٹوڈنٹس کا کلاس جنہوں سب سے زیادہ محنت کی کلاس میں, وہ ہیں بردر انصار احمد ندوی, جو کہ تقویٰ اسلامک اسکول کے استاد ہیں. انہوں نے ان کے تجوید کلاسز لی ہیں اور بہت عمدگی سے پڑھایا ہے ماشاء اللہ. تو یہ سب بھی آف کورس گریٹفل ہیں, اور ہم آن بیہاف آف IRO آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو بردر انصار. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے. انفیکٹ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی اور دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, اتنا اچھا رزلٹ دیا ان لوگوں نے ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور آف کورس ہم آپ سبھی کا بہت زیادہ فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو آل. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو آل کہ آپ لوگ اتنی شدت کی گرمی میں آنا, پھر یہاں اتنی ہی گرمی میں بیٹھنا, اور انتہا درجے کے مطلب منظم طریقے سے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا. اٹس ریئلی اپریشیبل. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی بہت 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 قبول کرے, اور آپ کو اس کے بدلے میں ایسا اجر دے کہ آپ پر جہنم کی آگ, جہنم کی گرمی حرام کر دے اس گرمی کو برداشت کرنے کے بدلے میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر مسز اسماء شمس. IRO کی طرف سے قرآن انڈرسٹینڈنگ کلاسز بھی کنڈکٹ کرائے جائیں گے, جس کی انفارمیشن آپ کو جلد ہی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن ابھی بھی اوپن ہے. آپ اس کے لیے تقویٰ اسلامک اسکول کے آفس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. Now I would like to conclude our program. I'm grateful to all of you for patient listening and remaining with us during this wonderful program. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.